بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ معزز سامعین، آج کی جو ٹاپک ہے وہ برزخ ڈرامے کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ برزخ ڈرامے میں کیا ہوا ہے اور ہم اس پر کیوں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس گناہ کو بارہا تذکرہ کیا اور اس گناہ کو قرآن مجید میں سب سے برا کہاں کیا گیا ہے، اس ڈرامے میں اس گناہ کی تصور کو لوگوں کی ذہنوں سے ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کی ذہنوں میں اس تصور کو کم کرنے کے لیے اور لوگوں کی ذہنوں سے اس گناہ کے خیال کو مٹانے کے لیے اس ڈرامے میں قوم لوط والی عمل کو پیش کیا گیا ہے، تاکہ اس گناہ کی معاشرے میں عام ہو جائے یہ گناہ۔ تو اس گناہ پر معاشرے میں عام کرنے کے لیے اس ڈرامے میں کچھ چند ایسی چیزیں دکھائی گئی ہے جس کی وجہ سے پھر سامنے والا شخص جب اس کو دیکھتا ہے اس کی ذہن پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، جس طرح شروع اسلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہود اور مشرکین اور جتنے بھی اسلام کے مخالف لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کی عقائد کے خلاف جس طرح کوشش اور سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آج بھی ان ڈراموں میں جو کچھ دکھایا گیا ہے اور اس ڈرامے پر جو پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ان خبیثوں کی ہے۔ ان ڈراموں کی وجہ سے ان کو پیسے ملتے ہیں، پھر یہ آ کے اس کانٹینٹ کو مسلمانوں کی معاشرے میں پھیلانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر میں اور آپ اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، میں اور آپ خاموشی اختیار کریں، تو آج اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ہلکا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی ہے، تو کل اسی طرح کے دوسرے سے گناہ کو بھی ہلکا کرنے کے لیے وہ معاشرے میں کوشش کر رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے پھر ہماری اولادوں پر اثر ہوتی ہے۔ اس دور کی جو سب سے ضرورت ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ آج چھوٹا ہو بچہ ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک شخص کی ہاتھ میں سوشل میڈیا آ چکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح دنیا میں ہر چیز میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی مثبت استعمال بھی ہوتی ہے اور منفی استعمال بھی۔ میں اور آپ اگر اس سوشل میڈیا کو مثبت استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی پر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر ہم اس کو منفی طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے دین اسلام پر بھی اثر پڑتا ہے، ہماری جسم پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور اسی طرح ہمیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے نقصانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آج ہم اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے یا ہمارے اولاد جن کے پاس سوشل میڈیا کی یہ طاقت آ چکی ہے، اب ظاہر ہے کہ ہم 24 گھنٹے ان کی نگرانی تو نہیں کر سکتے۔ جب وہ اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس طرح کی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، تو پھر وہ اس گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے میں اپنی اولاد پر نظر کریں، اور اسی طرح کی جو ڈرامے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی اخلاق پر اثر پڑتا ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان کے کردار پر اثر پڑتا ہے، کہ جس کی وجہ سے پھر معاشرے میں بچے غلط چیز سیکھ کر پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر بعد میں ان غلط چیزوں کی وجہ سے پھر وہ نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا۔ تو کوشش کریں معزز سامعین، اس طرح کی فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ الحمدللہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے یوٹیوبر ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائے۔ ہم سب مل کر اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائے، تاکہ اسی طرح کی جو باطل لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف طریقے سے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوششیں ناکام ہو جائے۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ اس فتنے کے خلاف اپنے آواز کو بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے اور اس فتنے کے خلاف آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ معزز سامعین، اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔